کندھے سے چادر اتار کر یوں پھینکی، فضا میں گئی، پتہ نہیں کتنی بلند گئی، علی نے بھیجی ہو تو پتہ نہیں کہاں سے مڑی ہوگی، علی نے بھیجی ہو تو خدا جانے کہاں سے مڑی ہوگی، پر میری عقل کہتی ہے شاہ جی وہ وہاں سے مڑی جہاں سے عثمان نے دیکھ لیا تھا کہ فضا میں علی کی چادر گئی ہے۔ علی یہ کہنا چاہتا ہے عثمان جب میرے پیر جہانوں کے تاجدار نبیوں کے سلطان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا علی پانی لا رہا تھا، پہنچانے والوں نے پہنچانے نہیں دیا۔ علی نے اپنی گواہی کے لیے چادر سزا دی۔ عثمان نے علی کی چادر دیکھی ہوگی تو رنگ کیا ہوا گا؟ خدا کی قسم حسنین کے بابا علی کو دیکھ کر صدیق و فاروق و عثمان ہو وہ باری باری ہو جائے گا۔ وہ فاروق اعظم کی میں ہلکی سی مثال دے رہا تھا کہ ان کی بارگاہ میں ایک جھگڑا سا آ گیا، انہوں نے کہا میں عمر ہوں لیکن یہاں علی ہے، میں عمر ہوں یہاں علی ہے۔ کہا علی فیصلہ کرو، تو جھگڑا لے کے آیا تھا نا، بس ذرا دھیان کرنا، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اشارات کر رہا ہوں۔ جو جھگڑا لے کے آیا تھا اسے کہا تیرا فیصلہ یہ کرے گا، یعنی حضرت کی طرف سے اس نے علماء کی بولی میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں چونکہ بے غیرت نہیں ہوں، ہر بات علم سے نہیں ہوتی، کچھ باتیں دانائی سے ہوتی ہیں۔ لوگوں کو علم کا گھمنڈ کھا جاتا ہے جیسے شیطان لعین کو کھا گیا تھا، بعض لوگوں کو علم کی میں کھا جاتی ہے۔ میں اس علم کا قائل ہوں جو فاطمہ کے دروازے پر جائے تو نثار ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم جناب فاروق اعظم نے کہا یہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اب میں صرف اس لعین کے، اس ناپاک جسارت کرنے والے کے الفاظ صرف اتنا کہوں گا کہ اس نے کہا حاضر اب تک میں ترجمہ نہیں کروں گا، جن کو سمجھ آ جائے سمجھ آئے، جن کو سمجھ نہ آئے میں سمجھانا ہی نہیں چاہتا۔ نے کہا یہ بندہ میرا ذرا بات کو ہلکا سمجھ کر، اسے کیا معلوم تھا کہ میں مراد مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور مراد مصطفیٰ وہ ہو ہی نہیں سکتی جو علی کی غدار ہو، مراد مصطفیٰ وہ ہو ہی نہیں سکتی جو علی کی غدار ہو۔ جناب فاروق اعظم نے اس ناپاک جسارت کرنے والے کے جب الفاظ سنے پھر قرآن کھول کے دلیل نہیں دی، پھر حدیث کی کتابیں نہیں کھولی، پھر باغ اور آگ پر تو کملی والے نے اس بارے میں کیا کہا؟ حضرت فاروق اعظم کا جو کاٹ ہلا جڑا کوئی لطف آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا؟ میں آپ کے چہرے تو خوش دیکھ رہا ہوں لیکن زبانیں ذرا گنگ دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد سٹارٹ کرنی پڑتی ہے، ساتھ رہو۔ میں نے کہا میں کچھ دیر کا آپ کے پاس مہمان ہوں، پھر روانہ ہو جاؤں گا، لیکن آپ کی محبتیں میں یاد رکھوں گا، آپ کی محبتیں یاد رکھوں گا۔ سنو میرا جملہ اگلا، جناب سیدنا فاروق اعظم نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی قاضی نہیں بلایا، کوئی فتویٰ نہیں لیا، پتہ ہے کیا ہوا؟ جناب سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عمر جیسے کھلتا ہوئے پجا نظر آ رہا ہے، کملی والے منگے ہیں تے کدے کاٹھے والا منگے ہیں، کملی والے نے کچھ دیکھ کے مانگا ہے، کیا حضور کی دعا یاد نہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن عشان، یہاں تو معاملہ آپشنل ہے، اختیار ہے، یا اللہ ایک دے، ہے دے یا ہے دے، لیکن دوسری جگہ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب میں خاص آپشنل نہیں ہے، ماں صرف عمر چاہیے، صرف عمر بن خطاب چاہیے۔ کملی والے نے اتنے لاڈوں سے مانگا ہے، وہ کملی والے کی آل کی طرف
طرف پشت نہیں کر سکتا، کملی والے کے گھرانے کی طرف پشت نہیں کر سکتا. میرے فاروق اعظم اٹھے نہ اٹھ کے تو اس کو پکڑ کے کھڑا کیا، بس اس کو کھڑا کیا. آج بھی یزید کے وکیل ہیں، صفائی کی ضرورت ہے. جس طرح ہر سال کسان ہل صفائی کرتے ہیں نا، یہاں جدید صفائی کی ضرورت ہے. اور ہوشیار رہنا، اگر جدیدیت کے آگے بند نہ باندھا تو شاید اگلے سال پل سے جدید ہو رہا ہو. ہاں بالکل بالکل محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے وکیل اس وقت میدان میں ہیں اور انہوں نے بڑے صفائی کے انسٹرومنٹ لیے ہوئے ہیں، اس کو ایسی کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک جملہ خطبہ اور علماء کی محفل میں دیتا جا رہا ہوں. اور یزید کو پاک کرنے والوں، کجا یزید کا پاک ہونا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو پاک نہیں ہوگا، شاید تم اسے پاک کرتے کرتے پلید ہو جاؤ. رب سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، رب سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. جناب فاروق اعظم اٹھے اور اس کو پکڑ کر یوں کیا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، جناب فاروق اعظم نے اس کو یہاں گریبان سے پکڑا. مولائیو علی علی شارا میں گھر بیٹھا اسی کھانا کھانے تے نہ حیدر حیدر کی صدا لائی. میں کیا اللہ کرے میں بھیجا تاں ہی لاؤں. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فاروق اعظم تھا اور وہ خصیص تھا، اس لیے اس کی نسل پہچانی گئی. اس نے جناب حیدر قرار کے بارے میں ہلکا جملہ بولا. جناب فاروق اعظم نے یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر فضا میں لٹکا لیا. مزہ نہیں لوگے تو مزہ نہیں آئے گا. فاروق اعظم نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کو زمین سے اوپر اٹھا لیا. پنجابی میں پٹواری میں کدے آتا تے پھر انج پتہ لگنا یا جنج بنیرے نال توری نہیں ٹنگی ہوتی. فاروق اعظم نے اس منافق کو، علی کا مخالف ہو تو مومن ہو، اتنا دیر نہیں ہو سکتا. اس مخالف اور منافق کو جناب فاروق اعظم نے ہوا میں لٹکا کے کہا، او منکرا تو جانتا نہیں ہے جس کے بارے میں تو نے ہلکا جملہ بولا ہے یہ کون ہے؟ میں فاروق اعظم اعلان کرتا ہوں، ہاذا مولائی و مولا کل مومن. میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میرا بھی مولا ہے، کائنات کے ہر مومن کا مولا ہے. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، کربلا کا شاہ حسین، شاہ حسین و حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. حاضرین محترم، جناب فاروق اعظم، آج کچھ لوگ مولا کا معنی کرتے ہوئے ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ من کن تو مولا میں مولا کا اور معنی ہے، من کن تو مولا میں کوئی اور معنی ہے. فہذا علی مولا میں کوئی اور معنی ہے. میں نے کہا تیری عقل پر قربان جاؤں. کملی والے نے کہا جو جو مجھے مانتے ہو وہی جب تک علی کو نہیں مانو گے تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. من کنت مولا، آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا. تمست کلندر میرے دل کے اندر نعرہ
آنکھوں کا بھی تارا ہے. بے شک مزہ لینا. مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں. اگر تم نے عظمت صحابہ دیکھنی ہو, اگر تم نے عظمت, یہ میرا معمول کا جملہ ہے, اگر تم نے عظمت صحابہ دیکھنی ہو تو ابو بکر کے مقتدیوں میں کھڑے کبھی کبھی مولا علی کو دیکھا کرو. اور اگر تم نے سادات, اگر تم نے عظمت آل بیت دیکھنی ہو تو ابو بکر کے کندھوں پر حسین دیکھا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک آنکھ پانی نہیں کر دیتے ہو. جو دیکھنا ہے دونوں کھلی آنکھوں سے رب نے دے رکھی ہے. دونوں کھلی آنکھوں سے دیکھو. میں تو عظمت آل بیت کا بھی قائل ہوں, عظمت صحابہ کا بھی قائل ہوں. میں تو اس حسین کی عظمت کا قائل ہوں جس کے لیے مدینے والے نے, جس کے لیے مدینے والے نے, مزہ لو, جس کے لیے مدینے والے نے اپنی نماز میں اسے اپنی پشت پر چڑھایا. اور یہ عمومی طور پر آپ نے خطبہ سے سنا. میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا مزہ لیں گے, مجھے تھوڑی سی اٹینشن مزید دے دیں. میں شاید یہی بات مکمل کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. سنو ذرا. میرے حضور سجدے میں تھے, حسین پشت نبوت پہ چڑھ گیا. میں یوں کہوں کہ پشت رسالت پہ چڑھ گیا. میں یوں نہ کہہ دوں کہ صاحب معراج کی پشت پر چڑھ گیا. میں کہہ دوں کہ صاحب معراج کی پشت پر چڑھ گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, سجدہ مدینے والے کا تھا, سواری حسین کی تھی, پر ایک سجدے میں حسین کو اپنی پشت پر سوار کروا کے مدینے والا بھیا کے وقت حسین کو 3 معراجیں عطا فرما رہا تھا. 3 معراجیں عطا فرما رہا تھا. ایک تو حسین صاحب معراج کی پشت پر تھا, پہلی معراج. دوسرا الصلاۃ معراج المومنین, دوسری معراج. اور تیسرا سجدہ نماز کی معراج. پہلی معراج صاحب معراج کی پشت پر, دوسری معراج صلاۃ معراج المومنین, دوسری معراج, اور تیسری معراج کے سجدہ نماز کی معراج ہے. کملی والے نے کہا حسین کسی اور وقت میں میرے اوپر آگے نہیں بیٹھنا, جب میں سجدے میں ہوں نا اب آگے بیٹھ جانا, تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ ایک معراج تو رہ گئی ہے. کملی والے نے کہا تو ویسے ایک باری تے معراجاں 3 دے دے, بیٹھے گا ایک دفعہ معراجیں 3 عطا کرے گا. لیکن میں اس میں جو مزیدار جملہ ہے جو آپ کی طبیعت کو اور روحانیت کو بحال کرے گا, وہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. وہ آپ ذمہ داری سے سن لیں, میں اسی پہ وما علینا الا البلاغ کر دوں گا. لیکن میں اس جملے پہ کامل لطف خود بھی لینا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. حسین کا مشن میرا سمجھنا اس جملے میں, حسین کی فکر اس جملے میں, حسین کی قربانی کا نچوڑ اس جملے میں ہے. حسین کے 72 جاننے سالوں کا تڑپ جانا, ان سب کا ماحصل اس جملے میں ہے. سر کا نیزے پہ چڑھ جانا اس جملے میں ہے. لاش پر گھوڑوں کا دھوڑنا اور پسلیوں کا چٹکنا اور اس سے نکلنے والی آوازوں کا سمر اس جملے میں ہے. دمشق کے بازاروں میں نیزے پہ چڑھا ہوا سر قرآن بولتا ہوا, سارا نچوڑ اس جملے میں ہے. میرے حبیب نے کہا فکر حسین کی بات کرنا, میں نچوڑ اس میں نکالنے لگا ہوں, میں نچوڑ دینے لگا ہوں. جناب سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام وعلی جدہ ورضی اللہ تعالی عنہ, جس کو ایک کی بجائے 2 اعزاز ملے ہوں, میں کون ہوتا ہوں؟ معاملات کو ڈیفائن کرنے والا حسین صحابی
عالمی بھی ہے اور حسین آل بھی. سبحان اللہ. شرف تھوڑا ہے تو میری قمیض کیوں چھوٹی ہوتی ہے؟ واہ کیا بات ہے. واہ واہ. اگر شرف تھوڑا ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بے شک بے شک. میں نے قمیض چھوٹی ہونے کی تشریح کر دی ہے. ذرا سمجھ آ جائے نا کوئی بات میں آپ کہیں گے کہ یہ کیا جملہ انہوں نے بولا ہے. میں نے ذرا آسان کر دیا. بھئی کسی کو شرف ملا ہو تو میں کون ہوتا ہوں سوتا لے کے کھڑا ہونے والا؟ کملی والے نے اپنی آل کو اعزاز دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ تجھے یہ اعزاز کہ میں راجے کا بیٹا ہوں، میں ملک کا بیٹا ہوں، میں خان کا بیٹا ہوں، میں چودھری کا بیٹا ہوں. جیسے تو کملی والے کی نسل چلتی ہو میں ان کا کوئی مقام نہیں. حق. کیا بات ہے کیا بات ہے. بے شک بے شک. میرا جملہ سچی بات بتانا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی پشت انور پر حسین بیٹھے رہے. میں آج تک خطبہ سے سنتا رہا، کتابوں میں پڑھتا رہا کہ کملی والے تسبیحاں بڑھاتے رہے، تسبیحاں بڑھاتے رہے. سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جب سجدہ جو تھا تو تسبیحات تو تھی، پر فلسفہ کیا ہے؟ میں فلسفہ دینے لگا، سبحان میں اللہ. چھوڑ دینے لگا. سبحان اللہ. جب سجدہ جو تھا تو سجدے کی تسبیح تو ہوگی. سجدے میں بیکار تو بچھا نہیں جاتا. اگر علی کہتا ہے کہ میں تو دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کا دیدار نہیں ہوتا، سجدے والے کے سجدے کا کیا ہوتا ہوگا دیدار؟ واہ واہ. اگر علی کی یہ شان ہے تو علی کے پیر کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ. واہ کیا میں بات. پیسوں اور آباد میں تو اس وقت پڑھ نہیں سکتا. میں فلسفہ بتانا لگا ہوں اور فکر حسین کا نچوڑ نکالنے لگا ہوں. میرا حسین کملی والے کی پشت پر رہا. کملی والے نے نہ حسین اتارا نہ نماز چھوڑی. ہائے ہائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بتا نہ لو تو میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اور اگر بات سمجھ آ جائے تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ مزہ نہ آئے. میں تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے جاؤں گا، لیکن میں چونکہ یہ آخری جملے میں چاہتا ہوں کہ ذوق برقرار رہے. میں کم از کم وہاں تک پہنچا کہ تو نے کنا میں رس پہنا ہو. تو میں گارنٹی اس لیے نہیں دیتا کہ میں اتنا کوئی صاحب زبان نہیں ہوں، لیکن اتنا ہے کہ صبح تک آپ مجھے ضرور یاد رکھیں گے. لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ سال تک ویسے آپ یاد رکھتے ہیں، یہ یقین ہو گیا. لیکن بہرحال میں کم از کم محتاط اندازے کے مطابق بول رہا ہوں. احتیاط کا دامن بہرحال کم از کم متکلمین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہیں کہ وہ پکڑے جاتے ہیں اور بعد میں پھر 75 اوپر اور مارنے پڑتے ہیں. یہ کو بچانے کے لیے معذرت کے ساتھ اس لیے محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، حتمی بات نہیں کرنی چاہیے. اب ہوا کیا؟ کملی والے نے حسین کو اتارا نہیں، نماز کو چھوڑا. اب میں پلٹا کھا لاساں جوڑ پر لاساں اجازے نظر نہیں آؤں. لگاؤں گا جوڑ پر لگاؤں گا ایسا بھئی جوڑ لگائے پھر جوڑ کا پتہ لگے پھر ماسٹر کائے کا ہوگا. آپ سنو ذرا، اگر لکڑی والا جوڑ لگائے نظر نہ آئے کمال ہوتا ہے، لوہے والا جوڑ لگائے نظر نہ آئے کمال ہوتا ہے. فن کا استاد جوڑ لگائے نظر آ جائے پھر پیر عبد القادر کی تربیت جنردا بہادری پیر عبد القادر بہادری نے گرامی مرتبہ توجہ آپ کی تام. سنیے میرا جملہ. حضور نے حسین اتارا نہیں، نماز چھوڑی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ کملی والے نے نماز چھوڑی نہیں، حسین اتارا نہیں. اگر حسین کو اتار دیتے حسین کی کیا رہتی؟ جملہ بڑے ذمہ داری کا. اگر حسین کو اتار دیتے حسین کی کیا رہتی؟ نماز کو توڑ دیتے نماز کی کیا رہتی؟ حسین کو اتار دیتے حسین کی کیا رہتی؟ نماز کو توڑ دیتے نماز کی کیا رہتی؟ اب کملی والا جو پیغام دے کے گیا ہے حسین اسی پیغام کو مجھے کہا جاتا ہے. میں قاری ندیم یوسف صاحب مجھے آج ملے، میں نے کہا جی قاری صاحب تہاڈی میری ہو گئی
لگے. ٹھیک ہے قبر تک رہے گی. حسین نے کہا تم مرنے دم تک کی بات کرتے ہو, میرا لاشا کٹے گا, میرے جسم پہ گھوڑے دوڑیں گے, میرا سر نیزے پہ چڑھے گا, پھر بھی اگر میں قرآن نہ سناؤں تو مجھے حسین نہ کہنا. اختی ٹھنڈک دل دا چین, اختی ٹھنڈک دل دا چین, اختی ٹھنڈک دل دا چین. سنو سنو سنو. موری کتڑیل کے باسیوں ینگ میلاد کمیٹی ینگ مدینہ. مدینہ میں سے ہوتا ہے یہ ہمیشہ ینگ ہے. کیا بات ہے, سمجھنے والے نے مدینے کو دعا دی, مدینہ ہمیشہ ینگ رہتا ہے. پوری دنیا ٹھوس ہو گئی کرونا سے, مکے اور مدینے میں ایک کیس بھی نہیں آیا. دنیا میں رہا کچھ نہیں اور وہاں سے گیا کچھ نہیں. مصطفیٰ کا کوئی تو اثر ہے نا. لیکن سن آپ میرا جملہ, اگر حضور حسین کو اتار دیتے, حسین کی کیا رہتی, نماز کو چھوڑ دیتے, نماز کی کیا رہتی. کملی والا پیغام دے کے گیا ہے, میں جہانوں کا پیر اور استاد ہو کر اور جہانوں کا مراد اور مقتدا ہو کر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, میرا پیغام ہے قیامت قائم ہو جائے, حسین کے لیے نماز نہ چھوڑنا, نماز کے لیے حسین نہ چھوڑنا. میرے کملی والے نے حسین کو کندھے پر بٹھائے رکھ کر نماز کو جاری رکھ کے کہہ دیا کہ ہمیں وہ حسین حسین نہیں چاہیے جو نماز چھوڑ کر کے ہی آئے, اور وہ نماز نہیں چاہیے جو حسین کو چھوڑ کر پڑی. کملی والے کا پیغام ہے اور یہی پیغام ہے حسین. فکر حسین ہے. دوستان گرامی کا بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں, مضامین تو بس جو بات چلتی ہے کھلتے جاتے ہیں, لیکن ہماری کچھ پھر اگلے دن کی مصروفیات ہوتی ہیں جو آڑے آتی ہیں. اگر دور تک سونے کا موقع مجھے بھی مل جائے کرے تو پھر میں ساری رات تقریر کرتا رہا ہوں, لیکن مجھے ان بچوں سے بھی پہلے کلاس میں پہنچنا ہوتا ہے. یہ ادارے میں ہو کر شاید بعد میں پہنچتے ہیں, اور میں ادارے سے باہر رہ کر ان سے پہلے پہنچ جاتا ہوں. اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, جامعہ رضویہ المرحوم کی بہاروں کو اللہ دوام عطا فرمائے. ہمارے یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے, اور میرا ہی نہیں آپ کا بھی سرمایہ ہے. اس طرح کے بچے ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتے, سچی بات ہے. اور میں ان کے والدین کو بھی خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, اور آپ سب کو خوش قسمت سمجھتا ہوں جن کے بچوں کو رب نے دین کے لیے پسند کرتے. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. بچوں کو بھی میں بڑے مجمع میں کہوں گا کہ حسین سے بڑا کرامت دکھانے والا کوئی نہیں تھا. حسین نے ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی کرامت نہیں دکھائی. اگر خواجہ معین الدین ایک بوندے میں پورا دریا بند کر سکتے اور عمر خطاب ایک روکے سے نیل جاری کر سکتے تو میرا حسین بھی پرچی مار کے فرات کو قدموں میں لا سکتا ہے. جو لوگ باتیں کریں گے ان کو کرنے دو. جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں بھی کی. میں اور آپ تو ہیں ہی باتوں کے قابل, ہم پہ اگر بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں. وہاں باتیں کی ہیں جہاں باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ دوستوں نے کرامت کا کبھی انتظار نہیں کرنا, بس استقامت دکھانی ہے, اور یہی فکر ہے حسین. اگر ننھا اسماعیل زمین پہ ایڑی مار کر پانی جاری کر سکتا ہے تو کیا علی اصغر پاؤں مارتا تو پانی نہ آتا؟ اور اقبال نے تو کہا تھا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اگر شروع کرنے والا ایڑی
مار کے پانی نکال سکتا ہے تو ختم کرنے والے ایڑی مار کے پانی کیوں نہیں نکال سکتے؟ لیکن انہوں نے کہا آپ کو رب نے معجزے کے ذریعے قدرت کے ذریعے بچا لیا ہے اور ہمیں اپنی قدرت سے اٹھا لیا ہے. آپ اس پر راضی تھے، ہم اس پر راضی ہیں. اللہ سبحان یہی فدیہ عظیم تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ یہی 72 جان نثاروں کو فدیے میں لے کر ایک اسماعیل بچایا. غریبوں سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو باکرامت رکھے اور اللہ آپ کو تا قیامت رکھے. دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو دین پر قائم اور دائم. میں اسی دعا پہ اکثر و بیشتر ختم کرتا ہوں. دلوں کو مرکز میرو وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ.